گزشتہ روز سعودی عرب کی ایک مسجد میں خودکش حملہ ہوا اور اسلامک اسٹیٹ نے اس کی رسپانسبلٹی کلیم کی، اور سعودی عرب سر وہ ملک ہے جہاں سے ہم بہت زیادہ بم دھماکوں یا خودکش حملوں کی خبر نہیں سنتے ہیں، تو یہ موجودہ حملہ what does this translate into؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سعودی عرب نے جس انداز میں اپنی سرحدوں سے باہر اسلامی جہاد کے جذبے کو فروغ دیا، اس کے لیے مالی وسائل فراہم کیے، اس کے لیے نظریاتی ایک جو انسپریشن ہے وہ فراہم کی، اب لگتا ہے کہ رفتہ رفتہ وہ چیز ان کے اپنے گھر تک بھی پہنچے گی، خاص طور پہ جب سے انہوں نے یمن میں شیعہ جو حوثی باغی ہیں ان کے خلاف کارروائی شروع کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس نوعیت کے حملے اب لامحالہ ہوں گے، بلکہ اس کا یہ بھی میرا خیال ہے سب کو معلوم ہوگا ناظرین کو کہ جس انداز میں شام کے خلاف یہ محاذ کھڑا کیا گیا وہ بھی بنیادی طور پہ سعودی عرب ہی کے تعاون سے، اسی کی فنڈنگ سے ہوا ہے۔ تو اس طرح سعودی عرب نے اب لگتا ہے کہ محاذ ایسے کھول لیے ہیں جس کی وجہ سے مستقبل قریب میں ان کے لیے ایک پرسکون ملک کے طور پہ رہنا مشکل ہوگا۔ اس میں آپ کے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی وقت پہ جس کو کہتے ہیں مقافات عمل، اس کا آپ کو جواب دینا ہوتا ہے، اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو کچھ پاکستان میں، جو کچھ افغانستان میں ہوا یا بلکہ عراق میں بھی ہوا، اس میں بھی سعودی عرب کا بڑا عملی کردار رہا ہے، چونکہ ان کی مخاصمت ہے ایران کے ساتھ، اور ایران کی دشمنی میں سعودی عرب نے ہر وہ کام کیا ہے جس کا نقصان انہیں تو نہیں ہوا لیکن دوسرے ممالک کو ضرور ہوا ہے۔ جس طرح عراق میں اس وقت داعش کا کنٹرول بڑھ گیا ہے، افغانستان کے جو حالات، جو حشر پاکستان کا ہوا ہے، تو یہ ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جو ملک بظاہر سب کے لیے بڑی انسپریشن ہے، خانہ کعبہ وہاں پہ ہے، وہاں سے مالی وسائل اور ایسا نظریہ باہر آیا ہے جس نے دنیا بھر میں خاص طور پہ اسلامی ممالک میں ایک آگ لگا رکھی ہے، اور اس آگ سے میں نہیں سمجھتا کہ سعودی عرب بھی مستقبل قریب میں بچ سکے گا۔ امتیاز گل صاحب، بہت شکریہ آپ